السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصور کیجئے کہ رات کا اندھیرا ہے، ایک شخص سجدے میں گرا ہوا ہے۔ اس کی نماز بہت خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن اس کے گرد چھپے ہوئے سانپوں کی طرح کچھ سیاہ شکلیں اس کی نماز کو چپکے چپکے کھا رہی ہیں۔ کیا یہ منظر آپ کو حیران کرتا ہے؟ کیا آپ بھی روزانہ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، حج اور عمرہ کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن پھر بھی دل میں کوئی سکون نہیں ملتا؟ کیا آپ کی عبادت قبول ہو رہی ہے یا کوئی چھپی ہوئی چیز اسے اندر سے کھا رہی ہے جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں؟ کیا قرآن و حدیث میں 10 ایسے چھپے گناہ ہیں جو آپ کی ساری نیکیوں کو ختم کر رہے ہیں اور آپ کو خبر بھی نہیں؟ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کون سے ایسے اقوال دیے ہیں جو آج بھی ہماری عبادت کو بچانے کا راستہ دکھاتے ہیں؟ اگر یہ سوالات آپ کے دل میں بھی گونج رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم قرآن مجید، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان 10 چھپے ہوئے گناہوں کا پردہ فاش کرنے والے ہیں جو آپ کی نماز اور تمام عبادات کو چپکے سے کھا رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر نماز، ہر عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو، دل میں سکون آئے اور آخرت میں آپ کا دامن نیکیوں سے بھرا ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ اب آئیے اس موضوع کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع بہت حساس اور دل کو چھو لینے والا ہے، کیونکہ یہ ہماری سب سے بڑی دولت یعنی عبادت کو چھپ کر کھا رہا ہے۔ عبادت صرف ظاہری عمل نہیں ہے، یہ دل کی صفائی، اخلاص اور اللہ کی طرف رجوع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صرف ان اعمال کو قبول فرماتا ہے جو اخلاص سے کیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ریا یعنی دکھاوا سب سے بڑا چھپا گناہ ہے جو انسان کے سارے اعمال کو باطل کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ دل کی بیماریاں چھپی ہوتی ہیں، انہیں پہچان لو ورنہ تمہاری عبادت ضائع ہو جائے گی۔ آج ہم انہی چھپے گناہوں کی نشاندہی کرنے والے ہیں جو ہماری نماز کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، روزے کو بے اثر بنا دیتے ہیں اور صدقہ کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم ان گناہوں کے قرآن و حدیث کے واضح دلائل بھی پیش کریں گے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انمول اقوال بھی سنائیں گے جو آج بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ان گناہوں سے کیسے بچا جائے اور اپنی عبادت کو کیسے محفوظ کیا جائے۔ تو اگر آپ بھی اپنی نماز اور تمام عبادات کو اللہ کے ہاں قبول کروانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل لگا کر دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ نے کون سا گناہ چھوڑنے کا عزم کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو پاک کرے اور ہماری عبادت کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نمبر 1، ریا، دکھاوا۔ اب ہم پہلے چھپے گناہ کی بات کرتے ہیں جو ریا یا دکھاوا کہلاتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کی تمام عبادت کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں یا صدقہ دیتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اخلاص ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ صرف ان اعمال کو قبول فرماتا ہے جو خالص ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ریا کرے گا اللہ اس کے عمل کو لوگوں کے حوالے کر دے گا اور اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہج البلاغہ میں فرمایا، دکھاوے والا جھوٹا عابد ہے، اس کی عبادت ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ یہ گناہ چھپا رہتا ہے لیکن نماز کی قبولیت کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر دل میں لوگوں کی تعریف کا خیال آئے تو فوراً توبہ کریں۔ بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ ہر عمل سے پہلے نیت صاف کریں کہ یہ صرف اللہ کے لیے ہے، دل کو اللہ کی طرف موڑیں، لوگوں کی رائے کو نظر انداز کریں۔ جب اخلاص آئے گا تو عبادت میں برکت آئے گی اور دل میں سکون ملے گا۔ یاد رکھیں، ریا سب سے بڑا چھپا شرک ہے جو آپ کی ساری نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ نمبر 2، تکبر، غرور۔
دوسرا چھپا گناہ تکبر یا غرور ہے جو آپ کی عبادت کو سخت دل بنا کر کھا جاتا ہے۔ جب انسان نماز میں بھی خود کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر دیکھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تکبر والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غرور دل کو اندھا کر دیتا ہے اور عبادت کو بے روح بنا دیتا ہے۔ یہ گناہ چھپا رہتا ہے لیکن نماز کی خشوع ختم کر دیتا ہے اور روزے کی برکت چھین لیتا ہے۔ لوگ آپ کو عابد سمجھیں گے مگر اللہ کے ہاں آپ کا عمل رد ہو جائے گا۔ بچاؤ کا راستہ یہ ہے کہ ہمیشہ خود کو اللہ کے سامنے حقیر سمجھیں، دوسروں کی خوبیاں دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اپنائیں اور تواضع اختیار کریں۔ جب تکبر چھوڑیں گے تو دل نرم ہوگا، نماز میں خشوع آئے گا اور عبادت قبول ہوگی۔ غرور چھوڑ کر اللہ کی رحمت حاصل کریں ورنہ تمام عبادات ضائع ہو جائیں گی۔ نمبر 3، حسد یعنی جلن۔ تیسرا چھپا گناہ حسد یا جلن ہے جو دوسروں کی نیکی دیکھ کر آپ کی اپنی نیکیاں کھا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص آپ سے زیادہ نماز پڑھتا ہے یا زیادہ صدقہ کرتا ہے تو دل میں جلن پیدا ہو جاتی ہے تو آپ کی عبادت بے اثر ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حسد سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حسد کرنے والا اپنی عبادت خود تباہ کرتا ہے۔ یہ گناہ چھپا رہتا ہے لیکن روزے اور نماز کا ثواب ختم کر دیتا ہے۔ لوگ آپ کو نیک سمجھیں گے مگر اللہ کے ہاں آپ کا دامن خالی ہوگا۔ بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں، حسد کی جگہ دعا کریں کہ اللہ انہیں اور زیادہ توفیق دے۔ جب حسد چھوڑیں گے تو دل صاف ہوگا، عبادت میں برکت آئے گی اور آخرت میں آپ کو بھی وہی ثواب ملے گا جو دوسروں کو مل رہا ہے۔ حسد سے بچیں، یہ آپ کی سب نیکیاں جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ نمبر 4، غیبت، پیٹھ پیچھے برائی۔ چوتھا چھپا گناہ غیبت ہے جو آپ کی نماز اور روزے کا ثواب کھا جاتا ہے۔ جب آپ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں تو گویا مردار گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کیا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا مردار گوشت کھانا پسند کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنے والا اپنی نیکیاں کھو دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غیبت کرنے والا اپنی عبادت خود تباہ کرتا ہے۔ یہ گناہ چھپا رہتا ہے لیکن صدقہ اور حج کا ثواب بھی ضائع کر دیتا ہے۔ لوگ آپ کی عبادت دیکھیں گے مگر اللہ کے ہاں آپ کا عمل خالی ہوگا۔ بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ جب غیبت کا خیال آئے تو فوراً توبہ کریں اور اس شخص کے لیے دعا کریں، زبان کو کنٹرول کریں، دوسروں کی عیب پوشی کریں۔ جب غیبت چھوڑیں گے تو دل صاف ہوگا، نماز قبول ہوگی اور آخرت میں آپ کو بھی معافی ملے گی۔ غیبت سے بچیں، یہ آپ کی ساری عبادات کو چپکے سے کھا جاتا ہے۔ نمبر 5، نفاق، منافقت دل میں۔ پانچواں چھپا گناہ نفاق ہے جو دل میں رہتا ہے اور ظاہری عبادت کو باطل کر دیتا ہے۔ جب آپ باہر سے نماز پڑھتے ہیں مگر دل میں دھوکہ اور منافقت رکھتے ہیں تو اللہ کی نظر میں آپ منافق بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ المنافقون میں منافقین کی حالت بیان کی گئی ہے کہ ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دل میں نفاق رکھنے والے کی عبادت ہوا کے برابر ہے۔ یہ گناہ سب سے خطرناک ہے کیونکہ یہ چھپا رہتا ہے اور تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ دل کی صفائی کریں، اخلاص پیدا کریں اور ہر کام میں اللہ سے ڈریں۔ نفاق چھوڑیں تو عبادت میں روح آئے گی، دل میں سکون ملے گا اور اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ نفاق سے بچیں، یہ آپ کی ساری عبادت کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ نمبر 6، بخل، کنجوسی۔ چھٹا چھپا گناہ بخل یا کنجوسی ہے جو صدقہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے اور عبادت کو کمزور کر دیتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں مگر مال اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے تو اللہ کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، جو بخل کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخل کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کنجوسی دل کو زنگ آلود کر دیتی
جاتی ہے اور عبادت بے اثر ہو جاتی ہے۔ یہ گناہ چھپا رہتا ہے لیکن روزے اور نماز کا ثواب کم کر دیتا ہے۔ بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ باقاعدگی سے صدقہ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، بخل چھوڑیں تو مال میں برکت آئے گی، دل میں سکون ملے گا اور عبادت قبول ہوگی۔ کنجوسی سے بچیں، یہ آپ کی نیکیوں کو روک کر کھا جاتا ہے۔ نمبر 7، حرام کھانا یا پینا۔ 7واں چھپا گناہ حرام کھانا اور پینا ہے، جو جسم کو حرام سے بناتا ہے اور عبادت قبول نہیں ہونے دیتا۔ جب آپ حرام مال سے کھاتے ہیں تو نماز، روزہ اور دعا سب رد ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام کھانے والے کی دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ نے حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حرام خور کی عبادت اللہ تک نہیں پہنچتی۔ یہ گناہ چھپا رہتا ہے لیکن تمام اعمال کو باطل کر دیتا ہے۔ بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ حلال کھائیں، حرام سے بچیں، رزق حلال تلاش کریں۔ جب حرام چھوڑیں گے تو جسم پاک ہوگا، دل صاف ہوگا اور عبادت قبول ہوگی۔ حرام سے بچیں، یہ آپ کی ساری نیکیاں کھا جاتا ہے۔ نمبر 8، حقوق العباد کی ادائیگی نہ کرنا۔ 8واں چھپا گناہ حقوق العباد کی ادائیگی نہ کرنا ہے۔ جب آپ کسی کا حق مارتے ہیں تو اللہ کا حق بھی ادا نہیں ہوتا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ حقوق بندوں کی ادائیگی کے بغیر اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حقوق العباد ادا کیے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ گناہ چھپا رہتا ہے لیکن نماز اور روزے کا ثواب روک دیتا ہے۔ بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا کریں، معافی مانگیں، قرض واپس کریں۔ جب حقوق ادا کریں گے تو دل مطمئن ہوگا اور عبادت قبول ہوگی۔ حقوق العباد ادا کریں، یہ آپ کی تمام عبادات کو محفوظ کرتا ہے۔ نمبر 9، نماز میں خشوع کی کمی۔ 9واں چھپا گناہ نماز میں خشوع کی کمی ہے، جو نماز کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جب دل بے توجہ ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ قرآن میں ارشاد ہے، نماز قائم کرو اور خشوع والے بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر انہیں صرف 1/10واں حصہ ثواب ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خشوع کے بغیر نماز جسم کی حرکت ہے۔ یہ گناہ چھپا رہتا ہے لیکن نماز کا اصل فائدہ چھین لیتا ہے۔ بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے دل کو اللہ کی طرف لگائیں، دنیا کے خیالات بھول جائیں۔ جب خشوع آئے گا تو سکون ملے گا اور عبادت قبول ہوگی۔ خشوع پیدا کریں، یہ آپ کی نماز کو زندہ کر دیتا ہے۔ نمبر 10، حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ 10واں چھپا گناہ حب الدنیا ہے، جو دل کو دنیا کی طرف لگا کر تمام عبادت ضائع کر دیتا ہے۔ جب دل دنیا کی محبت میں پھنس جائے تو آخرت کی تیاری ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا سب برائیوں کی جڑ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا کی محبت دل کو اندھا کر دیتی ہے۔ یہ گناہ سب سے خطرناک ہے کیونکہ یہ چھپا رہتا ہے اور نماز، روزہ سب کو بے اثر بنا دیتا ہے۔ بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا کو آخرت کا پیشہ سمجھیں، اللہ کی یاد میں لگیں۔ جب حب الدنیا چھوڑیں گے تو دل آزاد ہوگا، عبادت میں برکت آئے گی اور جنت ملے گی۔ دنیا کی محبت چھوڑیں، یہ آپ کی ساری عبادات کو کھا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اس ویڈیو کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم نے قرآن مجید، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انمول اقوال کے ساتھ 10 چھپے ہوئے گناہوں کا پردہ فاش کیا ہے، جو آپ کی نماز، روزہ، صدقہ اور تمام عبادات کو چپکے سے کھا رہے ہیں۔ ریا، تکبر، حسد، غیبت، نفاق، بخل، حرام کھانا، حقوق العباد کی ادائیگی نہ کرنا، نماز میں خشوع کی کمی اور حب الدنیا، یہ سب گناہ دل میں چھپے رہتے ہیں مگر ان کا اثر آپ کی عبادت پر واضح طور پر پڑتا ہے۔ یہ گناہ آپ کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، دل سے سکون چھین لیتے ہیں اور آخرت میں آپ کا دامن خالی کر دیتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے دل کی جانچ کریں، آج ہی توبہ کریں، اخلاص پیدا کریں، زبان کو کنٹرول کریں، دل کو پاک کریں اور حضرت
علی رضی اللہ عنہ کے اقوال پر عمل کریں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ صرف ان عبادتوں کو قبول فرماتا ہے جو خالص دل سے کی جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز قبول ہو، روزہ برکت والا ہو اور صدقہ قبول ہو تو ان چھپے گناہوں سے فوراً بچیں۔ اب ایک عمل کا پیغام، آج ہی اپنے دل کی جانچ کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ نے کون سا گناہ چھوڑنے کا عزم کیا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دوسروں کی عبادت بھی ان چھپے گناہوں سے بچ سکے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری تمام عبادت قبول فرما، ان چھپے گناہوں سے ہم سب کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو اخلاص سے بھر دے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔